بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور آنگین تعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ آیات نمبر 260 سے آگے پڑھیں گے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، کا مسئلہ مانند مثال ہے حبتن اس دانے کی ہے انبتت جو اگاتا ہے سبع سنابل 7 بالیاں فی کل سنبلۃ ہر بالی میں مائتن حبتن 100 دانے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی جو بندہ میرے راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی میرے مخلوق کے اوپر خرچ کرتا ہے خالصتاً اللہ اور اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی نیت کے اوپر یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب جو ہے کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے جیسا جی لوگ کہیں گے واہ واہ بلے بلے ڈاکٹر صاحب کی، لیکن خالصاً آپ کی جو نیت ہونی چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس کے راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اس بندے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ ہم زمین سے اگاتے ہیں اور اس دانے سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہر بالی کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں؟ 100 دانے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ 100 دانے۔ مطلب جو ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اس کے نعم البدل میں 70 گنا 700 گنا اس حساب سے 700 گنا بن رہا ہے کہ اگر 1 دانہ آپ بیجتے ہیں تو اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی تو 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 7 ضرب 100 کتنے؟ 700 ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو جب آپ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو پھر اس کا نعم البدل بھی عطا کرتا ہے، اس کی ریٹرن بھی دیتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ سودا یعنی یہ بزنس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو کہ مطلب لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ واللہ، اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہتا ہے یہ آپ کی نیت کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنی اچھی اور خالص نیت کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جتنی پیورٹی ہوگی آپ کی نیت کے اندر اللہ تعالیٰ تو اس میں مطلب مزید آپ کے مال میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کریں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اس دنیا میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا رشتہ داری ایون کہ اولاد کا پیدا کرنا بھی آپ کی خالصاً یہ رضا ہو کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو مجھے اولاد دے رہا ہے یا میرے اوپر جو عنایت کر رہا ہے وہ رحمت کی شکل میں ہے یا نعمت کی شکل میں ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو قبول فرمائے میری اولاد کو، اور اس کو مطلب دین محمدی کا سپاہی بنائے، آپ نے اللہ کی راہ میں اس کو چلائے۔ جب آپ کی یہ نیت ہوئے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور مطلب اس اولاد کو بھی نیک کرتا ہے، پھر اس میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات صلی السلام جیسی شخصیات پیدا کرتا ہے۔ جیسے یعنی جتنی آپ کی نیت پیور ہوگی اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو نوازے گا۔ تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ معاشرے کو ایک بہترین انسان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ذات سے دعا گو ہونا چاہیے کہ یعنی اللہ تعالیٰ ذات ہمیں ایک ایسی اولاد دے، ایسا بیٹا دے بیٹی دے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اقامت کے کام کر سکے، جو معاشرے کے اندر بہترین معاشرہ تشکیل دینے میں مدد کر سکے، جو معاشرے کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں کے مطابق جو چلا سکے۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اصل زندگی ہی یہی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ہمارے بابا جی کہ یعنی اپنے لیے جیے تو کیا جیے، جی اے دل زمانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو اس دنیا کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہے چلنا پھرنا ہے رشتہ داری ہے آپس میں پیار محبت ہے دوستی یاری ہے دشمنی ہے، وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جب ہماری یہ سوچ ہوئے گی تو معاشرے کے اندر ہم جہاں پہ اپنے ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں پھر وہاں پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مفادات کو سامنے رکھیں گے، یعنی معاشرے کے اندر مجموعی جو مفادات ہیں ان کو سامنے رکھیں گے۔ تو یہی دین ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے میں اس کو پھر یعنی مطلب اس کا نعم البدل دیتا ہوں۔ اگر 1 دانہ اگتا ہے اس سے 7 بالیاں اگاتا ہوں، 7 بالیوں کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا حساب کتاب ہے اور بزنس اسٹریٹجی ہے جو کہ ہماری مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو میں کہتا ہوں کہ اتنے خوشحال ہو جائیں
ہم بہترین معیشت، اس لیے دین محمدی کی معیشت کو دنیا کی بہترین معیشت کہا جاتا ہے اگر ہم اس کے پر عمل کر لیں تو۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی یعنی جو ہے نا مطلب اس نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے تحاشا اضافہ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک چیز کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ ذات کے راستے میں دینا ہے تو وہ خالصاً پیور ہونا چاہیے، حلال کا کمایا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب میں حرام کے پیسے کماؤں تو جناب جو ہے کہ حلال گوشت کی دکان ڈھونڈوں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑا وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ زینہ، وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ثم پھر لا یتبعون پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے، ما اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا، منن احسان جتلانا، ولا اذن اور نہ ایذا دینا، لاہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے یہاں۔ یعنی کتنی بہترین بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ذات نے بتائی کہ معاشرے کو اگر آپ نے ٹھیک ٹھاک کرنا ہے تو آپ جس کے ساتھ بھی بھلائی کریں تو ایسے سمجھیں کہ وہ آپ نے اللہ کے اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہے، اور اس کو آپ وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں پھینک۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ بھلائی کریں، نیکی کریں، کسی کا قرض اتاریں، کسی کو دعائی دے دیں، تو آپ اپنے ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ یہ بندہ اس کے ریٹرن میں مجھے اچھی مطلب کوئی نہ کوئی ریٹرن دے گا۔ آپ نے خالصاً نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کی بندی، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے، یہ میرے اوپر فرض ہے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے کرنی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو بندے میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور احسان نہیں جتلاتے ہیں اور لوگوں کو ایذا نہیں دیتے ہیں، تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، ان کو بار بار احسان ان کے اوپر نہیں جتلاتے ہیں کہ جی میں نے آپ کے اوپر یہ نہیں کی، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے آپ کے لیے یہ کر دیا، تو ان لوگوں کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں بہت زیادہ ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر جو لوگ اس دنیا کے اندر رہیں گے، کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان کریں گے، اگر وہ مطلب اس دنیا کے اندر رہتے ہیں تو وہ یعنی خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے رہتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی نہ خوف ہوگا یا نہ ڈر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے زندگی گزاریں گے اور وہ نہ ہی کبھی غمگین ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتنا مطلب بہترین بات بتائی ہے۔ یعنی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، سیرت صحابہ کو پڑھیں، پانچوں خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھیں، اور خاص طور پہ یعنی پانچ تن پاک کی سیرت کو پڑھیں، حسنین کریمین کی سیرت کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل دین کیا ہے، اور اصل دین ہے ہی وہی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اگر یعنی اس دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو ہمیں وہ دین محمدی کے اوپر چلنا پڑے گا، جس کی بنیاد سرکار دو وسلم کی ذات اقدس نے رکھی، جس کو آگے پانچوں خلفائے راشدین لے کے چلیں، پھر اس کے بعد حسنین کریمین لے کے چلیں، پھر پانچ تن پاک والے لے کے چلیں، اور مطلب جو ہے کہ 12 امام والے چلیں، ٹھیک ہے؟ اور جن کے اوپر عمل کیا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے، سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، علاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، داتا حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، بابا صوفی نقیب اللہ شاہ صاحب نے کیا، دادا حضرت صوفی بشیر احمد صاحب نے کیا، اور انہوں نے اپنی عملی یعنی صورت اس کو دی، اور اس وقت میں ولی کامل اور سرکار سیدنا حضرت صوفی عبد الخالق علی قادری شاہ صاحب اپنی حیاتی میں ان کی زندگی دیکھ لیں، ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ ہے کہ انہوں نے آج تک ٹیوشن کا 1 روپیہ نہیں کسی اسٹوڈنٹ سے لیا اور فری آف کاسٹ پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بے خوف اور مطلب بغیر کسی طمع اور لالچ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو یہی زندگی کا حصول ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ذات ان کو نوازتا ہے، ان کے اوپر اپنی تجلیات جو ہے وہ بچھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات نے آگے فرمایا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے جو مقام ہے، مرتبے ہیں رب کے ہاں بہت زیادہ ہے، اور ان کو نہ ہی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی کوئی غمگین ہوں گے۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفراتن اور درگزر کرنا، خیر بہت بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبع ہوا جس کے پیچھے ہو اذن ایذا دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ اچھی بات کرتے ہو اور
اور آپ معاف فرما دیتے ہو. اچھا، یا ایھا الذین، اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم باطل کرو، صدقاتکم اپنے صدقے، بالمن احسان جتا کر، والاذی اور ایذا یعنی تکلیف دے کر، کالذی مانند اس شخص کے جو ینفق خرچ کرتا ہے، مالہ اپنا مال، رعاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت پہ. یعنی کتنی بہترین بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا ہم اس میں جو مطلب غلطی کرتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، ہم کسی کو اگر 1 روپیہ یا 10 روپیہ یا کسی کی مدد کر دیں، یا کسی کی شادی کے اوپر کسی کی مدد کر دیں، کسی کی بیٹی کے جہیز میں کر دیں، تو ہم ساری عمریں وہ باتیں کر کے ان کو سنا کے ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ اسلام کے اندر سخت ممانعت ہے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جینا، مرنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پیغام دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یعنی آپ نمائندے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس دنیا کے اندر. پھر خلق آدم علی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو آدم کی صورت کے اوپر پیدا کیا. یہ کتنی بڑی بات ہے جس کو ہم سوچتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں. یعنی اپنی انا کو، اپنی ذات کو تسکین دینے کے لیے ہم مطلب جو ہے کہ دوسرے بندے کے اوپر پتہ نہیں کس طرح کا لیبل لگا دیتے ہیں. حالانکہ اس دنیا کے اندر رہنا اور جینا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ رشتہ داری وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، اسلام کی اقامت کے لیے ہو. بچوں کی پرورش کرنا، کسی سے نکاح کرنا، کسی خوبصورت عورت کے ساتھ بھی نکاح کرنا جو ہے یا محبت کرنا، وہ بھی آپ کے خاصاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ اس میں سے اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت اولاد دے جو کہ دین کا کام کر سکے، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل سکے، جو پانچوں خلفائے راشدین کے راستے پہ چل سکے، جو 5 تن پاک کے راستے پہ چل سکے، جو اولیاء اللہ کے راستے پہ چل سکے. یہ جب آپ کی نیت ہوئے گی تو وہ تمام کام جو آپ کریں گے اس دنیا کے اندر وہ عین عبادت ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ضروری ہیں کہ یعنی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کریں، کتنے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے رب کو مان لیا ہے، تم باطل نہ کرو. یعنی تم اپنے صدقے کو، یعنی اپنے جو مال ہے لوگوں کے اوپر اپنے خرچ کیا اس کو غلط ثابت نہ کرو. کس طرح؟ لوگوں کے اوپر احسان جتلا کر یا لوگوں کو تکلیف دے کر. ٹھیک ہے، اور پھر مانند اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے. یعنی جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہوتی کہ لوگ مجھے کہیں واہ واہ ڈاکٹر صاحب بہت بلے بلے ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اپنی جب نفس کو خوش کرنے کے لیے کرو گے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرو گے، جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوئے گی، اس کے رسول کی رضا شامل نہیں ہوئے گی، پھر ایسے سمجھے کہ آپ پھر جو ہے نا اپنے صدقہ جو مال آپ دے رہے ہیں وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ سب کچھ. اچھا، اور نہیں مان لاتا، اس کا مطلب جو ہے کہ وہ جب اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، وہ چاہے آپ مطلب جو ہے کہ محفل بھی ارینج کرتے ہیں، بڑے بڑے آپ جناب لنگر پکاتے ہیں، لیکن وہ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو تو وہ سب باطل ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، تو ہمارے ذہن میں تو ایسی بات آنی نہیں چاہیے کہ ہم مطلب جب کسی بزرگ کے لنگر پکانے میں حصہ ڈال دیں اور وہاں پہ ہم یہ دعویٰ کریں جی اچھا جی ہمیں صاحبزادگان نے، ہمیں سجادہ نشین صاحب نے جی بلایا نہیں ہے، اور ہم مطلب جو ہے نا کہ اپنا لنگر الگ تقسیم کر لیں گے. تو آپ نہیں دو گے جیسے مطلب تو آپ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے الگ جا رہے ہو نا. اگر آپ کی رضا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، رضا کے لیے ہوتا، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہوتا، تو آپ وہاں پہ بغیر پوچھے بتائے وہاں پہ جناب اپنا حصہ ڈالتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، غریب کو کپڑا پہناتے. ٹھیک ہے، ان کی دوائیاں لے کے دیتے، کسی کی اماں بیمار ہے اس کا علاج کروا دیتے، کسی کی بیٹی اگر مطلب کنواری بیٹھی ہے اس کی جہیز کا سامان لے کے دیتے. ٹھیک ہے، تو دین میں تو یہ بھی ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اچھا، پھر ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے دین کے اندر جب آپ اعلان کر کے کہتے ہو مدد کرتے ہو، لیکن آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اگر ایسا کروں گا تو جن لوگوں کا دل نہیں بھی کر رہا وہ کرے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو وہ بھی دکھاوا نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ایسے آپ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں یعنی اپنے مال کو خرچ کرو. تو اس طرح سے جو چیزیں اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے جو ہے کہ آپ جب کرتے ہو کہ جی مطلب میں ایسے نہیں کروں گا تو میں ویسے نہیں کروں گا، تو پھر یہ کون سا دین ہے؟ ٹھیک ہے، اولیاء اللہ کی یہ خاصیت نہیں ہے
اصفیاء کرام کی یہ خاصیت نہیں ہے، مومنین کی یہ خاصیت نہیں ہے۔ قرآن پاک واضح طور پہ کہہ رہے تو ہم پہ یہ دیکھیں کہ ہم قرآن پاک کی بات مانتے ہیں یا اپنے نفس خوشی کر رہے ہیں یا اپنے نفس کو خوش کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور نہیں ایمان لاتا وہ اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت پہ، یہ سے مطلب ہے کہ جو بندہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اپنا ٹور جمانے کے لیے، اپنی انا کو خوش کرنے کے لیے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے وہ جو کچھ کرتا ہے، اس کا مطلب رب کو بھی نہیں خوش کر رہا، اس کے اوپر ایمان بھی نہیں لا رہا اور یوم آخرت کے اوپر بھی ایمان نہیں لا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں خاصتاً اس دنیا کے اندر رہنے کا جو اصول ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ فمثلہ، تو اس کی مثال، کا مسئلہ مانند ہے مثال، صفوان، ایک چکنے پتھر کے، علیہ، اس پتھر پر تراب، مٹی ہے، فاصابہ، سو پہنچی اسے، وابل، زور کی بارش، فترکہ، تو چھوڑا اس بارش نے اس پتھر کو، سلدن، صاف کر کے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس بندے کی ایسی مثال ہے کہ یعنی ایک پتھر ہے، چمکدار ہے، خوبصورت ہے، تو اس کے اوپر گرد و غبار پڑ گئی ہے، گرد و غبار پڑنے کے بعد اس کی چمک ماند پڑ گئی، تو اللہ تعالیٰ ذات نے بارش پھینکی اور اس کو صاف کر دی ہے۔ تو اس شخص کی ایسی ہے کہ یعنی جو اس کی جو اصلیت ہے وہی رہنی ہے جو اس کی نیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا، لا یقدرون، نہیں قدرت رکھیں گے ایسے لوگ، علی شیئن، کسی بھی چیز پر، مما، اس سے جو کسب انہوں نے کمایا۔ یعنی عارضی طور پہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو کہیں جی واہ واہ، بلے بلے جناب، انج ہو گیا، تیو ہو گیا، فلاں ہو گیا، ڈھمکان ہو گیا، جی بڑا بڑا عرس کرواتا ہے جی، بہت بڑی قوالی ہو گئی، بڑے 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 قوال آ گئے جی، بڑا لنگر ہو گیا جی، کٹا بن گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ لیکن جب آپ کی نیت کے اندر ہی فطور ہے، جب آپ نے کہا جی اچھا میں نے یہ لنگر کرنا ہے تو میرے لوگ واہ واہ کریں، تو وہ سارا کچھ ضائع ہے۔ وہ جسٹ ایک جیسی مثال حضرت نے فرمایا کہ ایک چمکدار پتھر کی مانند جس کے اوپر گرد اٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ پتھر ہی ہے، ٹھیک، پتھر ہے، پتھر ہی، اور جو ہیرا ہوتا ہے وہ اگر گاند میں بھی پڑا ہو تو وہ ہیرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پتھر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے راہ میں جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس کی خاصاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے، نہ کہ اس میں اپنی یعنی نا کو، اپنے نفس کو خوش کرنے کی تسکین ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ آگے یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ قدرت نہیں رکھیں گے کسی بھی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی اس میں سے اگر انہوں نے عزت بھی کمائی ہوگی نا عارضی طور پہ، تو وہ بھی ود دی پاسج آف ٹائم لوگوں کے سامنے اس کی عیاں ہو جائے گی کہ اثر اندر کیا ہے، اس کے اصل ہے اندر کیا ہے، اس نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو پھر لوگوں کے اوپر جب وہ حقیقت عیاں ہوگی تو لوگ پھر عزت نہیں کریں گے، وہ کیا ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ یعنی اتنی بڑی بات اللہ ذات قرآن پاک میں فرما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے کیا کہتا ہے اللہ ذات، واللہ، اور اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، جو کافر قوم ہے۔ ان بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ذات نے اس چکنے پتھر کری، پھر آگے مطلب جو ہے کہ اس کو بارش کے اوپر جب بارش پڑتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، لیکن وہ رہتا پتھر ہی ہے۔ ہیرا جو ہے وہ جہاں جتنی مرضی گاندے میں پڑا وہ چمکتا رہتا، اس کی اصلیت ہیرے جیسی ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیرا وہی لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ذات کے احکامات کی پابندی کریں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، ان کا جینا مرنا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ذات آگے یہ فرماتی کہ مانند پٹھے کہ اچھا، پھر اللہ ذات کہتی کہ وہ عارضی طور پہ ان کو عزت بھی مل گئی، لیکن ایسے لوگوں کی قدرت نہیں ہوگی کسی بھی چیز کے اوپر جو انہوں نے حاصل کی ہوگی، جو کمایا ہوگا، عزت کمائی ہوگی، ود دی پاسج آف ٹائم جب لوگوں کے اوپر حقیقت عیاں ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ ذات ایسے لوگوں کو جو انکار کرنے والے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب آگے اللہ ذات فرماتی ہے، مثل، اور مثال، اللہ دینا، ان لوگوں کی جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات، رضامندی اللہ کی، و تثبیتاً، اور پختگی پیدا کرنے کے لیے، من انفسہم، اپنے نفسوں میں، کمثل جنت، مانند مثال اس باغ کے، بے ربوۃ، جو ٹیلے پر ہے، اصابہ، پہنچی اسے، وابل، زور کی بارش، فاتت، چنانچہ وہ باغ لایا، اکلہا، اپنا پھل، ضعفین، دوگنا۔ یعنی اللہ ذات آگے یہی فرما رہی کہ جو خاصاً میری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کیوں کرتے ہیں کہ میری رضامندی حاصل کی جا سکے، یعنی اللہ کی رضامندی حاصل کی جا سکے، اور اس کے اوپر پختگی کی جا سکے کہ میں نے جو بھی اس زندگی کے اندر کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔
تو پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی مثال ہے کہ جب زور کی بارش آتی ہے، ایک باغ ہے، اس کے اندر ایک پودا لگا ہے، اور اس کے اوپر جب بارش پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس میں سے دگنا پھل دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ وہ اولاد کی بہترین فرمان بردار اولاد کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ بہترین بیوی کی شکل میں ہو سکتی ہے، بہترین دوستوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، وہ دولت کی شکل میں ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس کا دگنا پھل دیتا ہے. فَإِنْ لَمْ پھر اگر نہ پہنچے یُصْبِحَ اس باغ کو وابل زور کی بارش فَتَلٌ تو پھوار ہی کافی ہے. یعنی اگر بارش نہ بھی ہو تو اگر وہاں پہ پھوار بھی پڑ جائے، مطلب بارش کے قطرے تھوڑے سے بھی پڑ جائیں، ہلکی سی مطلب ان کو نمی بھی مل جائے، ان کے اوپر اوس بھی پڑ جائے، تو وہی اس کے لیے بھی کافی. اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اس کو باہر لگا دیتا ہے، اس کے اوپر مہربانیاں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیرن خوب دیکھنے والا ہے. کہ یہ اللہ تعالیٰ ذات جو قرآن پاک میں ذات نے کتنی بار یہ فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. آپ جو بھی کوئی کام کرتے ہو وہ خالصاً آپ کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ چاہے ایک چھوٹے سے چھوٹا مائنر سا بھی اور اس میں آپ کی خالصاً اللہ کی رضا شامل ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور اگر آپ پوری دنیا کو خیرات تقسیم کر دیتے ہو لیکن آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا لوگ میری واہ واہ کریں، مجھے بلے بلے کہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں قبول نہیں ہوگی. تو اللہ فرماتی کہ جو آپ عمل کرتے ہو میں اس کو اچھی طرح سے خوب جانتا بھی ہوں، اس کو دیکھتا بھی ہوں، اور اس کے اوپر میری قدرت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ فرمائے. آمین.